الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر الصلاة علی یوم الجمعہ فإنه یوم مشہود تشہدہ الملائکہ۔ فرمایا جمعۃ المبارک کے دن تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، فرشتے اس دن حاضر ہوتے ہیں۔ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، وہ کسی بھی جگہ پر ہو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، وبعد وفاتک، حضور کیا یہی کیفیت آپ کی ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی ہوگی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں ایسا ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام کو حرام کر دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے مضامین قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف سورتوں کے مضامین پر بات کرتے ہیں۔ آئیے آج کے سلسلے میں سورۃ الانعام کے ایک مضمون پر گفتگو کرتے ہیں، اور وہ مضمون کیا ہے؟ سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ کیا۔ وہ کیا تذکرہ ہے، کن آیات میں ہے؟ آئیے سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیہ مبارکہ میں مشرکین پر ایک حجت قائم کی گئی ہے۔ وہ کیسے؟ مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قابل تعظیم خیال کیا کرتے تھے، ان کی فضیلت کے معترف تھے۔ انہیں یہ دکھا دیا گیا، انہیں یہ بتا دیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کو کتنا بڑا عیب شمار کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ بت پرستی یہ تو کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ اور اپنے چچا آزر سے آپ یہ فرما رہے ہیں، کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ انی اراک
وقومک فی ضلال مبین۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ کھلی ہوئی گمراہی کہتے ہیں اور اسے بہت بڑا عیب شمار کرتے ہیں، تو اے اہل مکہ، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو تب پھر تم بت پرستی کو چھوڑ دو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے عیب شمار کیا کرتے تھے، اور یقیناً یہ بہت بڑا عیب ہے، یہ شرک ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کی جو شرک کرنے والا ہے، رب کی بارگاہ میں برابر ٹھہرانے والا ہے، اس کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، اس کے ہم سر بتانے والا ہے، ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آزر جن کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ میں ہوا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، یہ آزر کون تھے؟ آزر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، لیکن بات یہ ہے کہ آیہ مبارکہ میں لفظ اب استعمال ہوا اور اب باپ کے لیے بولا جاتا ہے، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا؟ مفسرین مورخین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ باپ کا لفظ، اب لفظ، یہ باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور یہی لفظ اب یہ چچا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام نہ تھا، بلکہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام تھا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مسالک الحنفاء میں بھی ایسا ہی لکھتے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ چچا کو باپ کہنا تمام ممالک کے اندر یہ معمول ہے، لوگ کہا کرتے ہیں، بالخصوص عرب کے اندر اس لفظ اب کو چچا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن و حدیث میں بھی چچا کو باپ کہنے کی مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ ایک مقام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی ہیں، اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا لگے، لیکن جب قرآن میں ایک جگہ ذکر ہوا تو ان کا ذکر آبا میں ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ لفظ اب کبھی کبھار چچا کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کی اس آیت میں ہے، نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر آبا کا لفظ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بولا گیا، حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں۔ اور ایک حدیث مبارک میں یہی اب کا لفظ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لفظ اب باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور چچا کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہیں اور ان کے لیے لفظ اب استعمال کیا گیا۔ اس آیہ مبارکہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج کروائی ہے، جو انعامات عطا فرمائے، انہیں مختصر بیان فرما دیا گیا۔ ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ گویا ارشاد فرما دیا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین میں بینائی عطا فرمائی،
ایسے ہی ہم انہیں آسمانوں اور زمین کے ملک دکھاتے ہیں. ملکوت السماوات والارض، اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس سے آسمانوں اور زمین کی مخلوق مراد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کی مخلوق بھی دکھا دی اور اسی طرح زمینوں کی مخلوق بھی ان کو دکھا دی. حضرت مجاہد اور حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ اس سے آسمانوں اور زمین کی نشانیاں مراد ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دکھا دی. اور وہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس کے صخرہ پر کھڑا کیا گیا اور آپ کے لیے تمام آسمانوں کے مشاہدات کھول دیے گئے، یہاں تک کہ آپ نے عرش و کرسی کو دیکھا اور آسمانوں کے تمام عجائبات کا مشاہدہ کیا، یہاں تک کہ جنت میں جو ان کا مقام ہے اس کا بھی اپنی آنکھوں سے معائنہ فرمایا. پھر آپ کے لیے زمین کے مشاہدہ کو کھول دیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے جو سب سے نیچے زمین ہے اس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور زمینوں کے تمام جتنے بھی عجائبات تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واضح ہو گئے. اب اختلاف اس بات میں ہے کہ یہ جو رویت تھی، یہ جو دکھانا تھا، یہ باطنی طور پر تھا یا سر کی آنکھوں سے تھا. بعضوں نے کہا کہ یہ باطنی طور پر تھا اور بعض نے کہا کہ یہ جو معراج اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے یہ ظاہری سر کی آنکھوں سے تھی. پھر اس معراج ابراہیمی کا مقصد بھی مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نشانیاں انہیں اس لیے دکھائیں کہ وہ دیکھ کر یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، کیونکہ ہر ظاہر و مخفی چیز ان کے سامنے کر دی گئی ہے. جو پوشیدہ ہے اسے بھی دیکھ لیا اور جو ظاہر تھا وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. تو ہر ظاہر اور مخفی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا اور مخلوق کے اعمال میں سے کچھ بھی ان سے چھپا نہ رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم معراج عطا فرمائی، اور کیا کہنے ہیں اس معراج کے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. یہاں تک کہ نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر بھی فائز ہو گئے. مزید اس آیہ مبارکہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفار کے معبودان باطل کا جو رد کیا ہے اور اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے اس کا تذکرہ بھی فرما دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. ترجمہ کنز ایمان. پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا ایک تارا دیکھا، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو. پھر جب وہ ڈوب گیا بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے. پھر جب چاند چمکتا دیکھا بولے اسے میرا رب بتاتے ہو. پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا. پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا بولے اسے میرا رب کہتے ہو، یہ تو ان سے بھی بڑا ہے. یعنی پہلے
چاند کو دیکھا اور ستاروں کو دیکھا تو فرمایا یہ تو ان سے بھی بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ مفسرین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، اسی طرح مورخین نے بھی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہا کہ نمرود بن کنعان یہ بہت بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اپنے سر کے اوپر اسی بادشاہ نے تاج سجایا، اور پھر اس کے بعد جو بھی بادشاہ آتا، جو بھی سلطان ہوتا، اس کے سر پہ تاج رکھا جانے لگا۔ گویا یہ روایت اسی نے شروع کی تھی۔ یہ بادشاہ لوگوں سے اپنی پوجا کروایا کرتا تھا، ان سے کہتا کہ میں تمہارا خدا ہوں، تم میری عبادت کرو۔ کاہن نجومی بڑی کثرت کے ساتھ اس کے دربار میں موجود رہتے تھے، ان سے واقعات جو ہونے والے ہوتے تھے ان کے بارے میں دریافت کرتا رہتا تھا۔ نمرود نے ایک دن ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ ایک ستارہ طلوع ہوا اور اس کی روشنی کے سامنے آفتاب و ماہتاب بالکل بے نور ہو گئے۔ اس سے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہوا۔ صبح جب اٹھا تو کاہنوں کو بلایا، اپنے پاس بلا کر انہیں یہ خواب سنایا اور کہا کہ اس کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس سال تیری سلطنت کے اندر ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو تیرے ملک کے زوال کا سبب بن جائے گا اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے۔ یہ خبر سن کر وہ بہت پریشان ہو گیا، اور اس کے لیے تو یہ خبر واقعی پریشانی کی تھی۔ اس نے حکم دیا کہ اب کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر ڈالا جائے، اور مرد عورتوں سے جدا رہیں، کوئی ایک دوسرے کے قریب نہ آئے۔ اور اس کے لیے اس نے ایک شعبہ، ایک محکمہ قائم کر دیا کہ جو اس بات کا خیال رکھتا تھا تاکہ کوئی بھی مرد اور عورت ایک دوسرے کے قریب نہ آئے اور یہاں کوئی بھی بچہ اب پیدا نہ ہو۔ مگر تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ کی خفیہ تدبیر سے کوئی بھی واقف نہیں ہے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے۔ جو رب چاہے اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پریگنٹ ہو گئیں، اور کاہنوں نے نمرود کو اس بات کی بھی خبر دے دی کہ اس بچے کا حمل ہو چکا ہے، لیکن چونکہ حضرت کی والدہ صاحبہ کی عمر کافی کم تھی، ان کا حمل کسی طرح بھی پہچانا نہ جا سکا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ انہیں اس تہہ خانے میں لے گئیں جو آپ کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا۔ وہاں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہیں پر آپ رہے۔ پتھروں سے اس تہہ خانے کے منہ کو بند کر دیا جاتا تھا۔ روزانہ آپ کی والدہ ماجدہ محترمہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے وہاں تشریف لے جایا کرتی تھی، اور جب وہ وہاں پہنچتی تو عجیب بات دیکھتی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلی کا کنارہ چوس رہے ہوتے تھے اور اس انگلی کے کنارے سے دودھ برآمد ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام بہت جلد بڑھتے چلے گئے، اور اس بات کے اندر اختلاف ہے کہ اس کھودے ہوئے تہہ خانے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا عرصہ تک رہے۔ بعض نے کہا 7 برس، بعض نے کہا 13 برس، اور بعض نے 17 برس بھی بیان کیے۔ ناظرین، یہ مسئلہ یقینی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں، اور وہ شروع ہی سے ہر وقت معرفت الہی سے شناسا ہوتے ہیں۔ اس عقیدہ کو ذہن نشین رکھیے اور ان آیات بینات پر اور اگلی آنے والی آیات بینات پر غور و فکر کرتے چلے جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا ہی سے توحید کی حمایت کی اور کفریہ عقائد کا آپ رد کرتے چلے گئے، اور پھر جب ایک سوراخ سے رات کے وقت آپ علیہ السلام نے زہرہ یا مشتری ستارہ کو دیکھا تو لوگوں کے سامنے توحید باری تعالیٰ کی دلیل کو بیان کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس زمانہ کے جو لوگ تھے
یہ بت اور ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے، پوجا کیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نہایت نفیس اور دل نشین پیرائے میں انہیں غور و فکر کی طرف رہنمائی کی، جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ تمام جو جہان ہے یہ عدم سے وجود میں آیا ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ تو یہ معبود نہیں ہو سکتا۔ جہان کو معبود کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ جہان سارا کا سارا عدم سے وجود میں آیا ہے۔ اس بات کو سب نے سمجھ لیا تھا کہ جہان معبود نہیں ہو سکتا، بلکہ تمام جہان بذات خود کسی وجود میں لانے والی ذات کا محتاج ہے، کہ اس جہان کو جو وجود عطا کیا ہے یہ وجود بھی کسی ذات نے دیا ہے، جس کی قدرت و اختیار سے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات ان کے ذہن نشین کر دی کہ یہ عدم سے وجود میں آیا ہے۔ یہ بات وہ جانتے تھے کہ جو چیز عدم سے وجود میں آئے گی وہ معبود نہیں ہو سکتی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند اعتراضات قائم کیے اور خود ہی اس کے جوابات ان کے سامنے دیتے رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو فرمایا، کیا اسے تم میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا، یقیناً ستارہ آیا ہے تو ڈوب کر بھی رہے گا، وہ جب ڈوب گیا تو فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس میں ایسے تغیرات ہوں، ایسی تبدیلیاں ہوں، جو آیا بھی ہے اور چلا بھی گیا ہے، ڈوب بھی گیا ہے۔ جو خود ڈوب گیا ہے وہ دوسرے ڈوبنے والوں کو کیسے بچا سکتا ہے؟ تو کہا کہ وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے اسے یوں بیان کیا، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اسے میرا رب کہتے ہو۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، کیونکہ چاند تو رات ختم ہوئی ڈوب جاتا ہے، پھر سورج کا وقت ہوتا ہے، سورج پھر اپنی ضیاء پاشیاں بکھیرتا چلا جاتا ہے، اس کی روشنی جہاں پڑتی ہے ہر چیز روشن ہوتی چلی جاتی ہے۔ چاند ڈوب گیا تو فرمایا، اگر مجھے میرے رب عز و جل نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا اور اسے خدا مان لیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے راہ ہدایت پر گامزن کر دیا ہے۔ قرآن نے اسے یوں بیان کیا، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ اس میں اس قوم کو تنبیہ ہے کہ جو چاند کو معبود جانتے تھے انہیں آپ علیہ السلام نے گمراہ قرار دے دیا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی ان گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ تو آپ نے گویا اس قوم کو کہ جو بتوں کی، ستاروں کی پوجا کر رہی تھی، اسے گمراہ قرار دے دیا اور خود کو ہدایت پر کہا اور اللہ کی توحید کا درس دیتے رہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کی یہ باتیں ان کا رد کرنے کے لیے تھیں۔ چاند کے معبود نہ ہونے پر بھی آپ علیہ السلام نے یہی دلیل بیان فرمائی کہ اس کا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پھر جانا، منتقل ہو جانا، یعنی ایسے تغیرات آ جانا کہ کبھی آ رہا ہے اور پھر ڈوب بھی جاتا ہے، یہ قابل فنا ہونے کی دلیل ہے۔ جو خود فنا ہونے والا ہے وہ دوسرے کو فنا ہونے سے کیسے بچائے گا؟ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا، بہت بڑا سورج، اور اس کی روشنی ہر طرف پھیل رہی ہے۔ فرمانے لگے، کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سے بھی بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، رات آ گئی، دن چلا گیا، سورج ڈوب گیا، تو فرمایا، اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو۔
قرآن نے اسے یوں بیان کیا، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا معبود ہونا باطل ہے، اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے آپ علیہ السلام نے اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا، اور اس کے بعد دین حق کا بیان فرمایا جو کہ اگلی آیات میں بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین حق کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ترجمہ کنز الایمان، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں۔ گویا فرما دیا میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس خدا عز و جل کی بارگاہ کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی اسلام کے سوا باقی تمام ادیان سے جدا رہ کر میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کے سامنے جھکنے والا ہوں۔ آیت مبارکہ میں لفظ حنیف آیا ہے۔ حنیف کا معنی ہے تمام جھوٹے دینوں سے صاف اور ہر باطل سے جدا ہے۔ جتنے بھی جھوٹے دین ہیں ان تمام سے بالکل جدا ہے اور ہر باطل سے الگ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دین حق کا جو قیام ہے اور استحکام ہے یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب کہ تمام باطل دینوں سے بیزاری اور دین حق پر پختگی ہو جائے۔ دین کے معاملے میں انسان کو پلپلا نہیں بننا چاہیے۔ جہاں دین کا استہزاء ہو، جہاں پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، قرآن کہتا ہے کہ وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، کیونکہ وہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وہاں نہ بیٹھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ۔ تو جہاں دین کا مذاق ہو، جہاں اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں قرآن کی توہین کی جا رہی ہو، جہاں رب ذوالجلال کے دیے ہوئے اس دین اسلام کا استہزاء ہو رہا ہو، ایمان والے کو چاہیے کہ اس جگہ پر نہ بیٹھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان حق فرمایا، جھوٹے معبودوں کا رد کیا، توحید باری تعالیٰ کو بیان فرمانا شروع کیا، تو قوم آپ علیہ السلام سے جھگڑنے لگی اور کہنے لگی اے ابراہیم بتوں سے ڈرو۔ اللہ اکبر، کہنے لگی بتوں سے ڈرو، انہیں برا کہنے سے خوف کہو، کہیں آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو ان کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی، کہا کیا اللہ کے بارے مجھ سے جھگڑتے ہو؟ وہ تو مجھے راہ بتا چکا اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو۔ ہاں جو میرا ہی رب کوئی بات چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے خطرناک موقع پر بھی ایمان نہ چھپایا بلکہ اپنے ایمان کا اعلان فرما دیا۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے ناظرین، اس کی حفاظت کی فکر میں رہیے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے کوئی بھی واقف نہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، آنکھ کھولی تو پتہ چلا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس کے لیے کوئی بھی مشقت نہیں اٹھانی پڑی۔ آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات دیکھیے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، انہیں ایمان ملا تو کتنی مشقتیں اٹھائی اور ہمیں کوئی بھی مشقت نہ اٹھانی پڑی۔ اللہ ہمارے اس ایمان کو سلامت رکھے، اس کی حفاظت کی فکر میں رہیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
قرآن قرآن مضامین